سورہ لقمان، اس میں حضرت لقمان کا تذکرہ ہے، اس مناسبت سے اس کا نام سورہ لقمان ہوا۔ گزشتہ ہفتے حضرت لقمان کے بارے میں جو مختلف اقوال ہیں کہ وہ کون تھے، کہاں کے رہنے والے تھے، اس کے بارے میں، اور حضرت لقمان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکمت عطا فرمائی۔ حکمت کے ذمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات گرامی حکمت پر مبنی وہ چند میں نے آپ کے سامنے پیش کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ، بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی، انشکر للہ، کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ یعنی حکمت عطا فرمائی ہے تو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں حکمت عطا فرمائی ہے۔ نعمت کا شکریہ ادا کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں نعمت عطا فرمائی ہے، تم اس نعمت کا شکریہ ادا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنا ہر انسان پر لازم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی نعمت عطا فرمائے اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے۔ یا یہاں عبارت محذوف ہوگی کہ حکمت عطا فرمائی اور کہا وَقَالَ أَنِشْكُرْ لِلَّهِ، اور یہ حکم دیا کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شکر ادا کرتا ہے وہ اپنے فائدے کے لیے شکر کرتا ہے۔ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، اور جو انکار کرتا ہے، ناشکری کرتا ہے، تو یاد رکھو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ غنی ہے، اس کو کسی کی پرواہ نہیں ہے اور وہ تعریف کیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر لازم ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ شکر کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی فائدہ ہوگا یا ناشکری کرنے سے اس کا کوئی نقصان ہو جائے گا۔ فائدہ اور نقصان خود انسان کا ہی ہے کہ اگر وہ شکر کرے گا تو اپنے فائدے کے لیے، ناشکری کرے گا تو اپنے نقصان کے لیے۔ شکر تین طرح سے ہے، تین درجے ہیں شکر کے۔ پہلا درجہ ہے کہ دل سے اس نعمت کا اعتراف کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نعمت عطا فرمائی ہے، پھر زبان سے اس کی تعریف، حمد و ثنا کرنا، اور صرف زبان سے ہی نہیں بلکہ عملی طور پر پریکٹیکلی اس کی اطاعت، فرما برداری، اس کا حکم بجا لانا، اس کے حکم کے مطابق زندگی گزارنا، یہ شکر کا تیسرا درجہ ہے۔ دل میں اس کا اعتراف، زبان سے اس کا اظہار، اور اعضاء کے ساتھ پریکٹیکلی اس کا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کا شکر ادا کرنا، یعنی اطاعت اور فرما برداری، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شکر کرتا ہے اپنے فائدے کے لیے اور جو ناشکری کرتا ہے اس کا اپنا نقصان ہے۔ اگر شکر کرنے سے یہ نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدائی میں کوئی اضافہ ہو جائے گا، یا ناشکری کرنے سے اس کی مخلوق، اس کی خدائی میں کوئی کمی آ جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تعریف کیا گیا ہے اور وہ غنی و حمید ہے۔ ہاں، شکر کرنے والا جب شکر کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم اس پر ہوگا۔ فرمایا وَمَن، ایک جگہ فرمایا کہ شکر، یعنی شکر کرنے سے انسان اپنا فائدہ کرتا ہے، اپنے
عاقبت کو درست کرتا ہے، اپنی قبر کو روشن کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اور ناشکری کرنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناراضگی ہوگی اور قبر تاریک ہوگی اور آخرت جو ہے وہ خراب ہوگی۔ بزرگ فرماتے ہیں الشکر قید للموجود وصید للمفقود وموجب تقرب الی اللہ الی المعبود وثواب فی دار الخلود۔ شکر کیا ہے؟ جب انسان شکر ادا کرتا ہے، شکر کے وہ تینوں درجے جو بیان ہوئے، دل سے اعتراف، زبان سے اس کا اظہار، اور عملی طور پر پریکٹیکلی شکر ادا کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کے طاعت و فرما برداری کرنا۔ تو شکر جو نعمت موجود ہے اس کے لیے قید ہے، یعنی شکر کرنے سے جو نعمت پہلے سے موجود ہے وہ دائمی ہوتی ہے، اس کا زوال نہیں ہوتا، وہ نعمت موجود ہے۔ ناشکری کرنے سے نعمت ضائع ہو جاتی ہے، اس کے ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ تو شکر اس نعمت کے لیے جو پہلے سے موجود ہے اس کے لیے قید ہے، اس کو باقی رکھنے کا ذریعہ ہے۔ وَسَيْدٌ لِلْمَفْقُودِ، اور جو نعمت ابھی تک نہیں ملی اس کے حصول کا ذریعہ ہے۔ جب شکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور زیادہ نعمتیں عطا فرمائے گا۔ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا فرماؤں گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ شکر قید ہے اس کے لیے جو موجود ہے، یعنی جو نعمت موجود ہے اس کے دائمی ہمیشہ رہنے کا ذریعہ ہے۔ اور لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ ذہن سے نہیں آ رہی پھر ٹھیک لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اور ذہن چاہیے پھر خادم وہ ذہن سے نہیں آ رہی۔ تو شکر قید ہے موجود کے لیے، اور جو ابھی تک نعمت نہیں ملی ہے اس کے حصول کا ذریعہ ہے کہ جب شکر کرو گے تو جو نعمتیں ابھی نہیں ملی ہیں وہ بھی ملیں گی۔ وَمُوجِبُ تَقَرُّبٍ إِلَى الْمَعْبُودِ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے اور جنت جانے کا ذریعہ ہے۔ تو شکر کے ذریعے سے جو نعمتیں موجود ہیں وہ دائمی ہوں گی، اور جو ابھی نہیں ملی ہیں وہ حاصل ہوں گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا اور جنت ملے گی۔ آگے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ، اس وقت کو یاد کرو جب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے کہا وَهُوَ يَعِظُهُ، اس حال میں کہ وہ ان کو نصیحت کر رہے تھے، نصیحت کرتے ہوئے اپنے بیٹے سے کہا یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ ہاں جی، کون سی آیت ہے؟ سورہ ابراہیم آیت نمبر 7، سورہ ابراہیم آیت نمبر 7 ہے۔ اچھا جی، تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ، اے میرے بیٹے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کسی کو شریک نہ بنا، بے شک شرک ظلم عظیم ہے، بہت بڑا ظلم ہے۔ ظلم کسے کہتے ہیں؟
ظلم کی تعریف کی گئی ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ شے اپنے محل کے غیر میں رکھنا۔ اس کے مقابلے میں عدل ہے کہ جس شے کا جو مقام ہے اس شے کو اس جگہ پہ رکھنا، یہ عدل ہے، اور اس کے خلاف کرنا یہ ظلم ہے۔ اب اس کی ہزاروں مثالیں ہو سکتی ہیں کہ مثلا ایک آدمی مزدوری کرتا ہے، دن بھر اس نے مزدوری کی، اب شام کو اس کا جو حق بنتا ہے اس کو دے دیا گیا، یہ عدل ہے کہ جہاں اس شے کو رکھنا چاہیے تھا وہاں رکھ دیا گیا۔ اور اگر دن بھر مزدوری کرتا رہے کوئی اور شام کو اجرت دے دی جائے کسی اور کو، تو اب شے اپنے محل میں نہیں رکھی گئی ہے بلکہ غیر محل میں، جہاں اس کو ہونا چاہیے تھا وہاں نہیں، تو یہ ظلم ہے کہ محنت تو کی کسی اور نے اور اجر کسی اور کو دے دیا گیا، تو یہ ظلم ہے۔ تو ظلم کی تعریف کیا ہے کہ وضع الشیء فی غیر محلہ، کہ شے جہاں ہونی چاہیے وہاں نہیں کہیں اور اس کو رکھا جائے، تو یہ ظلم ہوگا۔ اب اسی کو ہر جگہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں کہ جب کوئی شے اپنے محل میں ہے جہاں اس کو ہونا چاہیے تو یہ عدل ہے، اور اپنی جگہ سے اگر ہٹ گئی تو پھر ظلم ہو گیا۔ تو اب دیکھیے، عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کا حق ہے کہ عبادت کی جائے صرف رب ذوالجلال کی، وہی خالق ہے، وہی بالغ ہے، اور اسی کا حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی جائے گی تو یہ وضع الشیء فی محلہ، جہاں کسی شے کو ہونا چاہیے وہاں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر کسی بت کے آگے جا کے سجدہ کیا، چاند سورج ستارے، کسی قبر کو، کسی انسان کو، کسی کو بھی سجدہ کیا، کسی کی عبادت کی، تو یہ شے اپنے محل کے غیر میں چلی گئی، تو یہ ظلم ہو گیا۔ تو دنیا میں ہزاروں ظلم ہیں، لیکن سب سے بڑا ظلم شرک ہے کہ جو حق رب ذوالجلال کا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا۔ تو حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اے بیٹے، اللہ کا شریک کسی کو نہ ٹھہرانا، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ یہاں ہر قسم کی نافرمانی اور کفر جو ہے وہ اس کے اندر آ جاتا ہے، کیونکہ اس کا سب سے بڑا، یعنی کفر کی سب سے بڑی قسم جو ہے وہ شرک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا، تو اس لیے اس کا ذکر کیا۔ اور حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو، صرف اپنے بیٹے کو ہی حضرت لقمان نے نصیحت نہیں کی ہوگی، بلکہ عام لوگوں کو بھی انہوں نے نصیحت کی ہوگی اور ان کو رائے ہدایت پر لانے کی کوشش کی ہوگی، لیکن خاص طور پر یہاں جو بیٹے کا ذکر ہوا کہ انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی، اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ دوسروں کے ساتھ تو معاملے میں بنیاد ریاکاری، تصنع، فریب دہی ہو سکتی ہے۔ مثلا ایک آدمی کسی کو نصیحت کرتا ہے تو اس کے اندر اس کا کوئی ذاتی مقصد بھی ہو سکتا ہے، کوئی دنیاوی مقصد ہو سکتا ہے، یہ بھی مقصد ہو سکتا ہے کہ لوگ کہیں بھئی بڑا مبلغ ہے، بڑی تبلیغ کرتا ہے، بڑا محنت کرتا ہے، بڑا دین کا درد رکھتا ہے، یا لوگوں کے درمیان میری نیکی کی، تقوی کی، پرہیزگاری کی یعنی دھاک بیٹھ جائے، لوگوں میں میرا تقوی پرہیزگاری مشہور ہو جائے، اس میں ریاکاری کا بھی کوئی دخل ہو سکتا ہے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ لیکن جب ایک باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے تو اس میں سراسر سچائی اور اخلاص ہی ہوتا ہے، وہاں غلط بیانی اور عیاری کا امکان نہیں ہوتا۔ تو اس لیے یہ بیان فرمایا کہ اپنے بیٹے کو حضرت لقمان نے نصیحت کی کہ اے بیٹے، اللہ کا شریک کسی کو نہ ٹھہرا، بے شک شرک جو ہے وہ ظلم عظیم ہے۔ اس کے آگے 2 آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ نصیحت کی کہ والدین کے ساتھ
حسن سلوک کے ساتھ پیش آئے۔ اس کے بعد پھر آگے والی 4 آیتیں جو ہیں اس میں پھر حضرت لقمان کی نصیحتوں کا ذکر ہے۔ تو ارشاد فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو، ہر انسان یہاں مراد ہے، انسان کو حکم دیا کہ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرے، اچھا سلوک کرے، ان کے ساتھ بھلائی اور اچھائی کے ساتھ پیش آئے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، حملہ کا معنی اٹھانا، اس کی ماں نے اس کو اٹھایا تکالیف پر تکالیف، یعنی ماں نے اس کی خاطر بہت زیادہ تکلیفیں برداشت کی۔ فِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، اور اس کا دودھ چھڑانا 2 سال پہ ہے۔ اب 2 سال مدت رضاعت فقہا نے جو بیان کیا ہے وہ اسی سے ہے کہ 2 سال تک بچے کو دودھ جو ہے وہ پلایا جا سکتا ہے، یا 2 سال تک بچے کو دودھ پلانا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں، 2 سال مدت ہے۔ تو اب یہ جو دودھ پلانا ہے اس میں بھی ایک خاص حکمت ہے، اور اس میں بھی بہت زیادہ اثر ہوتا ہے ماں کے دودھ کی وجہ سے، جو خاندانی محبت، روایات، وہ ساری چیزیں اس کے ساتھ متعلق ہوتی ہیں۔ ہر کام کے اندر کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ تو جب سے بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دیا گیا ہے، اب وہ حرص، وہ محبت، وہ جو خاندانی روایات یا خاندان کے ساتھ تعلق ہوتا ہے وہ بھی کم ہونا شروع ہو گیا ہے۔ اسی لیے تو اکبر الہآبادی نے کہا نا کہ طفل میں خو آئے کا کیا ماں باپ کے اعتبار کی، طفل یعنی بچہ، بچے میں ماں باپ کے طور طریقے، ان کی روایات، ان کی ٹریڈیشنز وہ کہاں نظر آئیں۔ طفل میں خو آئے کیا ماں باپ کے اعتبار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے، تعلیم ہے سرکار، ڈبے کا دودھ پلایا جا رہا ہے اور تعلیم سرکار کی ہے۔ اسکول میں جاتے ہیں اور اسکول میں ان کو کچھ اور ہی پڑھایا جاتا ہے، تو ماں باپ کے طور طریقے ان میں کہاں نظر آئے۔ طفل میں خو آئے کیا ماں باپ کے اعتبار کی، دودھ تو ڈبے کا ہے، تعلیم ہے سرکار کی۔ تو وہ جو گھر کے اندر سکھانے کی بات بھی ختم ہوگی، جیسے بچہ ابھی ہوش بھی نہیں سنبھالتا تو وہ سرکار کے حوالے ہو جاتا ہے، بھائی ٹھیک ہے، دن بھر وہاں رہے گا، ادھر سے واپس آئے گا، ٹی وی، انٹرنیٹ وغیرہ جو کچھ ہے، تو وہ سب کچھ تو ان کی تعلیم و تربیت ہوگی۔ ماں باپ کو تو تعلیم و تربیت کا موقع ہی نہیں ملتا ہے۔ تو اس سے پہلے جو موقع ہوتا تھا اس کے اندر، اس کے خون کے اندر ماں باپ کے طور طریقے شامل کرنے کا وہ بھی ختم ہو گیا، دودھ پلانے کا رواج بھی ختم ہو گیا، وہ پرانے زمانے کی رسمیں ہو گئی۔ تو بھارت اس کے اندر بھی حکمتیں ہوتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بھی یعنی طریقہ ایک مقرر فرمایا اس کے اندر ہزارہا حکمتیں ہوتی ہیں۔ تو فرمایا کہ ماں نے بیٹے کی خاطر یا اولاد کی خاطر، بیٹا ہو یا بیٹی، اولاد کی خاطر بہت زیادہ تکالیف جو ہیں وہ برداشت کی ہوتی ہیں۔ تو اسی لیے شرعی اور اسلامی نقطہ نظر سے ماں باپ دونوں کا حق ہے، لیکن باپ کی نسبت ماں کا حق جو ہے وہ زیادہ ہے۔ بھلائی نیکی کرنے کے اعتبار سے ماں کا حق زیادہ ہے، اور ادب اور احترام کرنے کے اعتبار سے باپ کا حق جو ہے وہ زیادہ ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور انہوں نے دریافت کیا من ابر، میری نیکی کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، کس کے ساتھ میں نیکی کروں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اموں کا، تیری ماں اس بات کی حقدار ہے کہ تو اس کے ساتھ نیکی کرے۔ انہوں نے پھر یہی عرض کیا ثم من، پھر کس کے ساتھ نیکی کروں؟ حضور نے پھر فرمایا اموں کا، تیری ماں، تو اس کے ساتھ بھلائی اور نیکی کر۔
پھر انہوں نے تیسری مرتبہ دریافت کیا، حضور نے پھر یہی فرمایا اموں کا، تیری ماں تیری نیکی کی زیادہ حقدار ہے۔ چوتھی مرتبہ جب انہوں نے پوچھا تو فرمایا ابو کا، تیرا باپ تیری نیکی کا حقدار ہے۔ تو ماں اس کو زیادہ نیکی اور بلائی کے لیے اس لیے خاص کیا کو فرمایا حملتہ امہ وہنا علی وہن وفصالہ فی عامین۔ اسی مضمون کو قرآن پاک میں ایک اور جگہ بھی بیان کیا گیا ہے۔ 26واں سپارہ اس کا دوسرا رکوع ہے، سورہ احقاف کا بھی دوسرا رکوع ہے۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، انسان کو حکم دیا کہ ماں باپ کے ساتھ بھلائی کے ساتھ پیش آئے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا، اس کی ماں نے اس کو تکلیف کے ساتھ اٹھائے رکھا اور تکلیف کے ساتھ اس کو جنا۔ وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا، اور اس کو پیٹ میں رکھنا اور اس کے دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے ہے۔ اب حمل کی کم از کم مدت 6 مہینے ہوتی ہے، نارملی عام طور پر 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے، لیکن کم از کم شرعی اعتبار سے جو مدت ہے وہ 6 مہینے ہے۔ تو کم از کم مدت کو شمار کیا اور 2 سال جو ہے وہ دودھ کی مدت شمار کر کے 30 مہینے ہو گئی، یعنی 2 سال دودھ پینے کے، اور اس سے پہلے کم از کم جو حمل کی مدت ہے وہ 6 مہینے۔ تو فرمایا حملہ وفصالہ 30 شہرا، اس کو پیٹ میں رکھنا اور اس کو دودھ چھڑانے کی مدت 30 مہینے۔ حتی اذا بلغ اشدہ وبلغ 40 سنۃ قال رب اوزعنی، یہاں تک کہ جب وہ اپنی پوری قوت کو پہنچ گیا اور 40 سال کو پہنچ گیا، قال رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی، تو رب ذوالجلال کی بارگاہ میں عرض کیا کہ مولا مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں جو تو نے نعمتیں مجھ پر کی ہیں، وَعَلَىٰ وَالِدَيَّ، اور ان کا بھی شکریہ ادا کروں جو تو نے میرے والدین پر نعمتیں کی ہیں، ان کا بھی میں شکریہ ادا کروں، وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ، اور ایسے نیک اعمال کروں جس سے تو راضی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو یہ حکم دیا کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک اور بھلائی کے ساتھ پیش آئے۔ اب قرآن پاک میں اس مضمون کو اور بھی کئی مقامات پر بیان کیا ہے، کچھ پیسے اس سے پہلے گزر چکے ہیں اور کچھ آگے آ رہے ہیں۔ مثلا پہلے سپارے کے اندر ہی یہ نصف یہاں پہلے سپارے کا ہے، 9 رکوع 10واں شروع ہوتا ہے۔ یہاں پہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے یہ میثاق لیا۔ میثاق اس وعدے کو کہتے ہیں جس کو قسم کے ساتھ پختہ کیا جائے، صرف وعدہ ہی نہیں بلکہ قسم کھائی جائے کہ ہم یہ کریں گے۔ تو فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل سے قسم کے ساتھ پختہ کیا ہوا وعدہ لیا، کیا؟ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہیں کرو گے، وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ نیکی اور بڑائی کرو گے، وذی القربی، اور قریبی رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامی، یتیموں کے ساتھ بھلائی کرو گے، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ بھلائی کرو گے، وقولوا للناس حسنا، اور لوگوں کے ساتھ حسن اخلاق کے ساتھ پیش آؤ گے، واقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اور نماز قائم کرو گے اور زکوٰۃ ادا کرو گے۔ تو بنی اسرائیل کو بھی اسی چیز کا حکم دیا، یعنی یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر دین کے اندر، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو شریعتوں میں اس میں کچھ نہ کچھ حالات کے مطابق تبدیلی ہوتی رہی ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہر شریعت کے اندر اسی طرح موجود، ان میں کسی قسم کی نہ تبدیلی ہوئی ہے نہ تبدیلی ہو سکتی ہے۔ مثلا عبادت سے رب ذوالجلال کی کرنی ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اسی کا حکم دیا، حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اسی کا حکم دیا، حضرت ابراہیم، حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام، ہر نبی نے اسی چیز کا حکم دیا، کیونکہ اس میں کوئی تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے۔ عبادت کے لائق صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔
اسی طرح کچھ بنیادی چیزیں، اور انہی میں سے یہ بھی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا، یہ صرف اس امت میں حکم نہیں دیا گیا ہے بلکہ سب امتوں کے ساتھ یعنی اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے، سب امتوں کو۔ چنانچہ احادیث مبارکہ میں بھی اس چیز کی بڑی تاکید کی گئی ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، بخاری شریف اور مسلم شریف کے اندر یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اللہ کو سب سے زیادہ کون سا عمل پسند ہے، یعنی کون سا عمل کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کو جو سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نماز کو وقت پر پڑھنا، اپنے وقت پہ نماز پڑھنا۔ اب نماز کو مؤخر کر کے یا قضا کر کے پڑھنا، یہ یعنی اگر وقت کے اندر پڑھی جائے لیکن وقت مستحب سے دیر کی کر دی جائے تو یہ بھی درست نہیں ہے، اور اگر قضا ہو جائے تو یہ سخت گناہ ہے، قضا بھی ضروری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ توبہ استغفار بھی کرنی چاہیے۔ تو وقت کے اوپر نماز پڑھنا، ٹائم جو اس کا مستحب وقت ہے، یہاں وقت سے مراد مستحب وقت ہے کہ ہر نماز کا ایک مستحب وقت ہوتا ہے، کیونکہ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی ہے وہ اس کا مستحب وقت ہے۔ اب فجر کا وقت جو ہے وہ کہیں 1 گھنٹہ ہوتا ہے، کہیں 1.5 گھنٹہ، یعنی مختلف جگہوں پہ یہ تھوڑا زیادہ ہوتا ہے، لیکن اس کا مستحب وقت کون ہے؟ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی ہے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحقیق کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز اس وقت پڑھتے تھے، یعنی اگر تو مختصر نماز پڑھنی ہو تو پھر خوب جب اجالا ہو جائے، روشنی پھیل جائے، اس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز ادا فرماتے تھے۔ اور اگر اس کو لمبا تھوڑا پڑھنا ہو تو اس کو پہلے شروع کیا جائے، لیکن ختم اس وقت ہو جب وہ خوب اجالا ہو جائے۔ اب یہ بھی بات ہے کہ ویسے بھی مکہ شریف، مدینہ شریف، وہاں فجر کا وقت جو ہے وہ 1 گھنٹہ 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ اتنا تقریباً ٹائم ہوتا ہے۔ تو اذان کے کچھ دیر بعد اگر شروع کی جائے، اور اس میں جس طرح بعض احادیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی فجر کی نماز میں لمبی قرات کرتے تھے، ظاہر بات ہے کہ اگر اس کو جلدی بھی شروع کیا جائے تو ختم اسی وقت ہوتی ہوگی جب کہ سورج نکلنے کا قریب وقت ہو گیا، خوب اجالا ہو گیا۔ تو اس کے لیے مستحب وقت احناف کے نزدیک یہی ہے کہ اگر مختصر پڑھنی ہو تو پھر اس کو شروع ہی اس وقت کیا جائے جب خوب روشنی پھیل جائے، اور اگر لمبی قرات کرنی ہو تو پھر اس کو ذرا پہلے شروع کر لیا جائے، یہ ختم اس وقت ہو جب کہ وہ خوب اجالا ہو جائے۔ تو یہ اب نماز وقت پہ پڑھنے کا مطلب مستحب وقت، جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز کو ادا کیا ہے۔ ویسے تو پورا وقت اس میں پڑھ لی جائے، اول وقت میں، آخر وقت میں، درمیان میں، جب بھی پڑھ لی جائے، ادا ہے تو اس میں گناہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ اس کو مستحب وقت میں ادا کیا جائے، اور مستحب وقت وہ ہے جس وقت کسی نماز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کیا ہے۔ تو وقت میں نماز پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ مستحب وقت میں ادا کیا جائے جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، میں نے پوچھا پھر کون سا عمل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا۔ یہ وقت پر نماز پڑھنے کے بعد اس کا درجہ ہے کہ ماں باپ کے ساتھ نیکی اور بھلائی کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر اجازت طلب کی کہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں کے لشکر جاتے تھے کفار کے ساتھ جہاد کرنے کے لیے، تو انہوں نے اجازت طلب کی کہ میں کسی لشکر میں شامل ہو کر جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے ماں باپ زندہ ہیں؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا ان کی جا کے خدمت کرو۔
یعنی جاؤ تمہارے لیے یہی جہاد ہے۔ تو ہر انسان کے حالات مختلف ہوتے ہیں، ان کے حالات ایسے ہوں گے کہ ان کے ماں باپ کو ان کی ضرورت ہوگی، ممکن ہے ان کے ماں باپ کے بوڑھے ہوں، ان کو کسی کی مدد کی ضرورت ہو، کوئی اور ان کو سنبھالنے والا نہ ہو، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نگاہ نبوت سے یہ چیز دیکھ لی ہو کہ جہاد پہ تو دوسرے بھی جا سکتے ہیں، لیکن اگر یہ جہاد پہ چلے جائیں گے تو ان کو ماں باپ کو پیچھے سنبھالنے والا کوئی نہیں ہوگا، ان کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، تو اس لیے فرمایا کہ جاؤ تم ماں باپ کی خدمت کرو، تمہارے لیے یہی چیز ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، معاویہ بن جہمہ، اور کہا یا رسول اللہ میں جہاد کا ارادہ کرتا ہوں، میں آپ سے مشورہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ آپ نے فرمایا جاؤ ان کے پاس رہو، کیونکہ جنت اس کے قدموں کے پاس ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تم جہاد میں جانا چاہتے ہو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے، کہ جہاد میں جاؤ، دین اسلام کی سربلندی کے لیے کوشش کرو، اگر وہاں شہادت کا درجہ مل جائے تو پھر بھی جنت ہے، اور اگر تم دین حق کی سربلندی کرو گے، غازی زندہ واپس آ گئے تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا۔ مقصد جہاد میں جانے کا تمہارا اللہ کی رضا حاصل کرنا ہے، جنت کا حصول ہے، تو جنت کا تو تمہارے گھر کے اندر یعنی ذریعہ اور سبب موجود ہے۔ تمہاری ماں کو تمہاری خدمت کی ضرورت ہے، جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، تمہارے لیے جنت کے حصول کا ذریعہ بن جائے گا۔ تو فرمایا جاؤ اپنی ماں کے ساتھ چمٹے رہو، جنت اس کے پاؤں کے پاس ہے، اس کی خدمت کرو گے تو تمہیں جنت ملے گی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ بھی اس میں بھی یہی چیز ہے، ایک شخص آیا اور کہا میں جہاد کی خواہش رکھتا ہوں اور مجھے اس پر قدرت نہیں ہے، یعنی یہاں یہ ایک آ گیا کہ جانا تو چاہتا ہوں لیکن قدرت نہیں ہے، کوئی مطلب کسی وجہ سے جہاد پہ نہیں جا سکتا ہوں۔ آپ نے فرمایا کیا تمہارے والدین میں سے کوئی ایک ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں میری ماں زندہ ہے۔ آپ نے فرمایا اس کے ساتھ نیکی کرو، اس کے ساتھ نیکی کرنے کی زیادہ کوشش کرو، جب تم یہ کر لو گے تو تم حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے اور جہاد کرنے والے ہو۔ یعنی ایک آدمی جہاد حج کی استطاعت رکھتا ہے، جا کے حج کرتا ہے، ایک عمرہ کرتا ہے، کوئی جہاد پہ جاتا ہے، تم حج پہ نہیں جا سکتے، عمرے پہ نہیں جا سکتے، جہاد پہ نہیں جا سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کرنے والے، جہاد کرنے والے اور عمرہ کرنے والے کے لیے جو نیکیاں رکھی ہیں وہ تمہارے گھر میں رکھ دی ہیں، تمہارے گھر کے اندر ذریعہ موجود ہے، تم اسی کے ذریعے سے وہ تمام نیکیاں حاصل کر سکتے ہو جو کوئی میدان جہاد میں جا کر حاصل کرے گا، کوئی حج پہ جا کر، عمرہ پہ جا کر حاصل کرے گا۔ فرمایا جاؤ اپنی ماں کی خدمت کرو، تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ نیکی عطا فرما دے گا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی کرے اس کے لیے توبہ، توبہ کہتے ہیں جنت کا ایک سایہ دار درخت ہے، تو فرمایا اس کے لیے وہ جنت کا سایہ دار درخت اس کو ملے گا۔ اور ارشاد فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی عمر کے اندر برکت عطا فرمائے گا جو اپنے ماں باپ کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا طریقہ اختیار کرے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سے روایت ہے، حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ حدیث پاک روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ممبر بچھایا گیا مسجد کے اندر، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ممبر کی ایک سیڑھی پہ آپ نے قدم رکھا تو فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، 3 دفعہ آمین 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 کہا۔ خطبہ ارشاد فرمایا، خطبے کے بعد صحابہ اکرام نے عرض کیا یا رسول اللہ آج ہم نے ایک عجیب بات دیکھی ہے جو پہلے کبھی نہیں دیکھی ہے۔ فرمایا کیا؟ عرض کیا حضور آپ نے ممبر کی ایک سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین،
دوسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، 3 دفعہ آمین 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 کہا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت جبریل امین میرے پاس آئے اور انہوں نے 3 دعائیں کی اور ان 3 دعاؤں پہ میں نے آمین کہا۔ اب ذرا غور کیجئے، حضرت جبریل امین جو تمام فرشتوں کے سردار ہیں، ان کی دعائی کیا کم تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہہ کر اس پر مہر تصدیق ثبت کر دی۔ اور وہ 3 دعائیں کیا تھیں؟ حضرت جبریل امین نے یہ کہا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ نیکی کیے بغیر مر گیا تو وہ دوزخ میں جائے گا اور اللہ اس کو دور کر دے، کہیے آمین۔ تو میں نے کہا آمین، یعنی جو اپنے ماں باپ کو یا ماں باپ میں سے کسی ایک کو پائے اور ان کے ساتھ نیکی بھلائی نہ کرے، ماں باپ یا ان میں سے کسی ایک کو پایا اور ان کے ساتھ نیکی کیے بغیر مر گیا تو حضرت جبریل امین نے یہ کہا کہ وہ دوزخ میں جائے اور اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، اور کہا کہ یہ آمین۔ تو حضور نے فرمایا میں نے کہا آمین۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل امین نے دعا کی اور حضور سے کہا کہ آپ بھی اس پہ آمین کہیں۔ حضور نے آمین کہا۔ یہ تو ایک دوسری۔ پھر حضرت جبریل امین نے کہا اے اللہ کے پیارے رسول، جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور مر گیا اس کی مغفرت نہیں ہے، یعنی رمضان شریف آیا، رمضان شریف اپنی رحمتیں برساتا رہا اور رحمتیں برسا کے چلا گیا، اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئی، جو بے ڈھنگی چال پہلے وہ چل رہا تھا وہی چلتا رہا، نہ رمضان شریف کے روزے رکھے، نہ رمضان شریف میں قیام کیا، یعنی رمضان شریف کی وجہ سے اس کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہ آئی، جس طرح پہلے وہ گناہوں میں ڈوبا ہوا تھا اسی طرح گناہوں میں ڈوبا رہا اور رمضان شریف اپنی رحمتیں برسا کے چلا گیا۔ تو رمضان شریف کا مہینہ پایا اور مر گیا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی، یعنی اس نے رمضان شریف سے وہ رحمتیں اور برکتیں حاصل نہیں کی، تو وہ دوزخ میں داخل کیا جائے اور اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، کہیے آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ اور تیسری دعا، جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے، یا رسول اللہ، جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ آپ پر درود شریف نہ پڑھے، وہ دوزخ میں جائے اور اللہ اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے، کہیے آمین۔ تو میں نے کہا آمین۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پاک جہاں بھی کیا جائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کے نذرانے پیش کرنے چاہیے۔ تو 3 دعائیں حضرت جبریل امین نے کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہہ کے مہر تصدیق ثبت کر دی۔ اسی طرح حدیث پاک میں اور واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ یہ واقعہ کسی زمانے میں سکول کی کتابوں میں بھی ہوتا تھا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 آدمی سفر کر رہے تھے، ان کو بارش نے آ لیا، انہوں نے پہاڑ کے اندر ایک غار میں پناہ لی، غار کے منہ پر پہاڑ سے ایک چٹان ٹوٹ کر آ گری اور غار کا منہ بند ہو گیا۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے سے کہا، جو تم نے نیک عمل اللہ کے لیے کیے ہوں ان کے وسیلے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، شاید اللہ تبارک و تعالیٰ اس غار کا منہ کھول دے۔ یعنی اس کے اوپر چٹان آ کے گر گئی، غار کا دروازہ جو ہے اس کا دہانہ وہ بند ہو گیا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اس سے نکلنے کا کوئی رستہ نہیں ہے، جب نکلنے کا رستہ نہیں ہے تو اندر موت ہی واقع ہوگی۔ تو اب کیا کریں بھائی؟
اتنی قوت طاقت تو نہیں ہے کہ اس کو قوت اور طاقت کے ذریعے سے چٹان کو دروازے سے ہٹا دے۔ تو اب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگو، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کوئی سبب پیدا فرمائے اور یہ ہٹ جائے اور ہم موت کے منہ سے نکل آئیں۔ تو اس کے لیے انہوں نے کہا بھئی اپنے نیک اعمال جو ہیں ان کا وسیلہ پیش کرو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں۔ تو ان میں سے ایک نے یہ کہا کہ میرے ماں باپ بہت بوڑھے تھے اور میری ایک چھوٹی بچی تھی، جب میں شام کو آتا بکری کا دودھ دھو کر پہلے اپنے ماں باپ کو پلاتا پھر اپنی بچی کو پلاتا۔ ایک دن مجھے دیر ہو گئی، میں حسب معمول دودھ لے کر ماں باپ کے پاس گیا، وہ سو چکے تھے۔ میں نے ان کو جگانا پسند نہیں کیا اور ان کے دودھ دینے سے پہلے اپنی بچی کو دودھ دینا بھی ناپسند کیا، یعنی ماں باپ سے پہلے اپنی بیٹی کو دودھ پلانا بھی پسند نہیں کیا۔ اب بچی رات بھر بھوک سے میرے قدموں میں روتی رہی اور میں صبح تک دودھ لے کر ماں باپ کے سرانے کھڑا۔ اے اللہ، تجھے خوب علم ہے کہ میں نے یہ فعل صرف تیری رضا کے لیے کیا تھا، تو ہمارے لیے اتنی کشادگی کر دے جس سے ہم آسمان کو دیکھ لیں۔ اللہ عز و جل نے ان کے لیے کشادگی کر دی، حتیٰ کہ انہوں نے آسمان کو دیکھ لیا۔ اب اس نے اپنا یہ نیک عمل پیش کیا۔ حدیث پاک طویل ہے، اس میں آگے دوسرے دو آدمیوں کا بھی ذکر ہے، یہاں اس کا ذکر نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے اپنے نیک اعمال ذکر کیے تو تھوڑا تھوڑا وہ ہٹ گیا، بالآخر ان کے لیے رستہ بن گیا جس سے وہ باہر نکلے۔ اب یہاں ایک دو باتیں جو ہیں وہ خاص طور پر قابل غور ہیں کہ ایک تو یہ کہ انہوں نے یعنی اپنے خیال کے مطابق انہوں نے یہ ایک نیک عمل کیا تھا۔ ویسے اگر دیکھا جائے تو یہ چیز یعنی ضروری نہیں تھی کہ اب اگر ماں باپ سو گئے ہیں تو بچی کو بھی بھوکا رکھنا رات بھر، یہ اس اعتبار سے درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بھئی ماں باپ کے لیے تم رکھو، جب وہ بیدار ہوں ان کو پلا دو، لیکن بچی کو پلانا چاہیے۔ لیکن ان کے اپنے خیال کے مطابق یا انہوں نے اپنے یہ سوچا کہ یہ ماں باپ کا زیادہ ادب ہے، اس میں نیت چونکہ ان کی درست تھی تو اس اعتبار سے ان کی وہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی۔ لیکن یہ چیز ضروری نہیں ہے کہ اب اگر ماں باپ سو گئے ہیں، ہاں یہ اگر ہو کہ ماں باپ ہوں اور ماں باپ اور اولاد کو ترجیح دی جائے تو یہ یعنی چیز جو ہے ناپسندیدہ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو ناپسند ہے کہ ماں باپ کی خدمت کے مقابلے میں ان کے یعنی اولاد کو اگر ترجیح دے، سب آمنے سامنے ہوں، مقابلہ ہو تو اولاد کو ماں باپ کو ترجیح دی جائے تو یہ تو کسی اعتبار سے ہے۔ لیکن جب ماں باپ سوئے ہوئے ہیں اور بچی جو ہے وہ بھوک سے بلبلا رہی ہے تو اگر اس کو دودھ پلا دیتے تو اس میں کوئی حرج نہیں، بلکہ پلانا چاہیے تھا۔ لیکن چونکہ ان کی نیت درست تھی اور درست نیت سے انہوں نے یہ کام کیا تھا تو اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ مقبول ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند آیا، اور اس کی وسیلے سے جب انہوں نے دعا مانگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی مشکل کو بھی حل کر دیا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ یہ وہی حدیث پاک ہے جو ابھی میں نے یہاں ضیاء القرآن کے حوالے سے پیش کی تھی کہ یا رسول اللہ، میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار اور مستحق کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا تیری ماں۔ دوبارہ انہوں نے پوچھا، پھر فرمایا تیری ماں۔ تیسری دفعہ انہوں نے پوچھا، فرمایا تمہاری ماں۔ چوتھی دفعہ جب انہوں نے پوچھا تو فرمایا ہاں تیرا باپ، وہ تیرے حسن سلوک کا مستحق ہے۔ تو 3 دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا ذکر کیا اور چوتھی مرتبہ باپ کا ذکر کیا۔ اور دوسری حدیث پاک جو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کی رضا والد کی رضا میں، رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی
باپ کی ناراضگی میں ہے۔ حضرت ابو حسین مالک بن ربیعہ ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ بنو سلمہ کا ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ کیا میں ماں باپ کی موت کے بعد ان کے ساتھ نیکی کر سکتا ہوں؟ فرمایا ہاں، ان کی نماز جنازہ پڑھو، ان کے لیے مغفرت کرو، کسی کے ساتھ ان کے کیے ہوئے وعدے کو پورا کرو، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کے دوستوں کی عزت کرو۔ یعنی جب تک ماں باپ زندہ ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک، ان کے ساتھ بھلائی اور اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا، یہ یعنی ماں باپ کا ادب اور احترام کرنا یہ ضروری ہے۔ اور جب ماں باپ فوت ہو جائیں تو اب ان کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لیے دعا کرنا کہ مولا کریم ان کی مغفرت فرمائے، بخشش فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے، یہ بھی گویا حسن سلوک ہے۔ زندگی میں ان کے ساتھ نیکی اور بھلائی یہ حسن سلوک ہے، اور جب اس دنیا سے چلے جائیں، فوت ہو جائیں تو فوت ہونے کے بعد ان کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا کرنا یہ بھی حسن سلوک میں ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اگر انہوں نے کسی سے وعدہ کیا ہے اس وعدے کو پورا کرنا یہ بھی ان کے ساتھ حسن سلوک ہے۔ اور ان کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک، ان کے دوستوں کی عزت کرنا، ان کے ساتھ اچائی کے ساتھ پیش آنا، یہ ان کی وفات کے بعد یہ یعنی حسن سلوک کے زمرے میں آئے گا۔ گویا جس نے اپنے ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اس نیت سے اچھا سلوک کیا، ان کے ساتھ بھلائی کی کہ یہ میرے ماں باپ کے رشتہ دار ہیں، یا میرے ماں باپ کے عزیز ہیں، ان کے دوست ہیں، ان کے ملنے والے ہیں، ان کے ساتھ اس نے سلوک کیا، تو گویا وہ اب بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آ رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یعنی یہ تو ہے نا کہ حسن سلوک سے پیش آنا، اب جو یعنی حسن سلوک سے پیش نہیں آتا ہے وہ کیا ہے کہ فرمایا 3 شخصوں کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر رحمت کی نظر نہیں ڈالے گا۔ ماں باپ کا نافرمان، عادی شرابی یعنی جو شراب پینے کا عادی ہو، کوئی چیز کسی کو دے کر احسان جتلانے والا، کسی کو کوئی چیز دی اور پھر احسان جتلانا کہ میں نے تم پر یہ نیکی کی، میں نے تم سے یہ بھلائی کی، میں نے تمہارے ساتھ یہ کیا، تو احسان جتلانے والا، فرمایا یہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت نہیں فرمائے گا۔ اور آگے فرمایا 3 آدمی جنت میں داخل نہیں ہوں گے، ماں باپ کا نافرمان، اور آگے فرمایا دیوس، جو اپنے گھر کے اندر اپنے اہل کے اندر بدکاری دیکھے اور پھر خاموشی اختیار کرے یا اس کو ترقی اور یعنی کیا روشن خیالی کا نام دے، اور جو عورت مردوں کی مشابہت کرے، مردوں جیسی وضاقتہ اختیار کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت کی خوشبو 500 میل تک اس کی جنت کی خوشبو جائے گی، 500 میل کی مسافت تک جنت کی خوشبو جائے گی۔ لیکن فرمایا احسان جتلانے والا، جو انسان کسی کے ساتھ نیکی کر کے پھر احسان جتلاتا ہے کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ نیکی کی، میں نے تم پر یہ بھلائی کی، میں نے تمہارے اوپر یہ احسان کیا، اور ماں باپ کا نافرمان اور عادی شرابی، ان کو جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوگی۔ تو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آنا،
ان کا ادب اور احترام کرنا۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پر اس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا، تو یہاں پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو ذکر کیا کہ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے انسان کو یہ حکم دیا کہ والدین کے ساتھ وہ نیکی اور بڑائی کرے۔ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَىٰ وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، اس کی ماں نے اس کو اٹھایا تکالیف میں، یعنی اس کی خاطر تکالیف برداشت کی، اور وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، دودھ چھڑانا 2 سال، یعنی 2 سال تک اس کو دودھ پلایا۔ تو ہم نے انسان کو یہ حکم دیا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ، میرا شکر کر اور اپنے والدین کا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے شکر کے ساتھ ماں باپ کا شکر کرنے، یعنی ان کے ساتھ بھلائی کرنے کا حکم دیا۔ إِلَيَّ الْمَصِيرُ، میری طرف ہی لوٹنا ہے۔ اب یہاں ایک چیز ہے، یعنی سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ ماں باپ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بار بار نیکی اور بھلائی کا حکم دیا، احادیث مبارکہ میں اس کی بڑی تاکید کی گئی، حتیٰ کہ یہ بھی فرمایا کہ یہ صرف اس امت میں نہیں بلکہ بنی اسرائیل کو بھی یہی حکم دیا گیا، ان کے ساتھ پختہ، یعنی ایسا وعدہ جس کو قسم کے ساتھ موقر کیا گیا، وعدہ ان سے لیا گیا کہ وہ بھی ماں باپ کے ساتھ نیکی اور بھلائی کریں گے۔ تو کیا ماں باپ کا ہر حکم ماننا ضروری ہے؟ تو آگے فرمایا اگر ماں باپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دے تو پھر ان کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ ان کا ماں باپ کا حکم شریعت کے تابع ہے، ان کا ادب اور احترام ضروری ہے، لیکن اگر ان کا کوئی حکم اللہ رسول کے حکم سے ٹکراتا ہے تو پھر اللہ رسول کا حکم مانا جائے گا، اب ماں باپ کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ فرمایا وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، اگر وہ تجھے مجبور کرے کہ تو میرے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں ہے، بس تو ان کی اطاعت نہ کر۔ یعنی اگر شرک کا حکم دے یا اللہ رسول کی کوئی بھی نافرمانی، شرک کا یہاں ذکر ہے، مراد اللہ رسول کی نافرمانی، شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی، کوئی بھی ایسا حکم جو اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہو، اللہ رسول کے حکم کے مقابلے میں ہو، شریعت مطہرہ کے خلاف ہو، اب ماں باپ کا وہ حکم نہیں مانا جائے گا۔ وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، لیکن اس کے باوجود دنیا کے اندر ان کے ساتھ پھر بھی نیکی اور بھلائی کا سلوک پھر بھی کرنا ہے۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اس کے رستے کی اتباع کرو جو میری طرف رجوع لایا، جس نے جو میری طرف متوجہ ہوا۔ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ، پھر تمہیں میری ہی طرف لوٹنا ہے۔ فَأُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، پس میں تمہیں خبر دوں گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ اس کی تفسیر میں حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ارشاد فرمایا کہ پہلے تو یہ فرمایا نا کہ والدین کی اطاعت کا بار بار تاکیدی حکم قرآن پاک میں دیا گیا۔ اس سے یہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی تھی کہ والدین کا ہر حکم ماننا اور ان کی ہر خواہش کو پورا کرنا ضروری ہے، اگرچہ وہ شرک کرنے اور نافرمانی کا حکم دیں۔ اس آیت میں اس غلط فہمی کا ازالہ کر دیا اور بتا دیا کہ بے شک والدین کا بڑا حق ہے اور ان کی خوشنودی حاصل کرنا بہت بڑی سعادت ہے، لیکن بہرحال ان کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حق سے کم ہے۔ اگر وہ اس کے ساتھ شرک کرنے پر اصرار کریں یا کسی ارشاد الہی سے سرتابی پر مجبور کریں، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے خلاف کرنے کا حکم دیں، تو اس وقت ان کا حکم مسترد کر دینا ضروری ہے، کیونکہ اب وہ اپنی حد سے تجاوز کر رہے ہیں۔ حدیث پاک میں ہے لا طاعت للمخلوق فی معصیت الخالق، کہ کسی مخلوق کی ایسی اطاعت نہ کرو جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہو۔
آگے فرماتے ہیں چاہیے تو یہ تھا کہ جب والدین اپنے خالق اور مالک کے سرکش ہوں. آگے جو فرمایا نا صاحب ما فی الدنیا معروفاً، اس کے تشریح میں فرماتے ہیں کہ چاہیے تو یہ تھا کہ جب والدین اپنے خالق اور مالک کے سرکش ہوں اور شرک کے مرتکب ہوں تو ان سے قطع تعلق کر دیا جائے اور ان کے ساتھ کسی قسم کی شفقت اور محبت کا مظاہرہ ان سے نہ کیا جائے، لیکن انسان قربان جائے اس دین فطرت کی پاکیزہ تعلیمات پر. یعنی اسلام ایک ایسا دین فطرت ہے اور اس کی تعلیمات اتنی پاکیزہ ہیں کہ فرمایا ان کی یہ بات نہ مانو، جو اللہ کی نافرمانی کا کہہ رہے ہیں وہ نہ مانو، اس کے علاوہ ان کے ساتھ حسن سلوک کے سارے تقاضے پورے کرو. وہ بیمار ہوں تو ان کی تیمارداری کرو، وہ مفلس ہوں تو ان کے اخراجات کا بوجھ تم اٹھاؤ، ان کا ادب اور احترام ہر حالت میں ملحوظ رکھو، ان کی زیادتیوں کے باوجود تمہاری طرف سے تلخ کرامی اور بے میری کی نسبت نہ آنے پائے. تو یہ یعنی شرک یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی یہ تو ان کا حکم نہیں مانا جائے گا، لیکن ان کا ادب اور احترام بہرحال ملحوظ خاطر رکھا جائے. فقہا نے یہ مسئلہ بھی لکھا ہے کہ اگر کسی کے ماں باپ کافر ہوں، کسی اور مذہب کے پیروکار ہوں، تو وہ ان کے عبادت خانے چھوڑنے نہ جائے، لیکن اگر وہ چلے جائیں تو واپس لانے کے لیے ان کو لا سکتا ہے. تو اس حد تک بھی یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا کہ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دے تو اس پہ تو عمل نہیں کیا جائے گا، لیکن بہرحال پھر بھی ان کا ادب اور احترام اور دنیاوی اعتبار سے یعنی ان کے ساتھ حسن سلوک بھلائی وہ برقرار رکھی جائے گی. یہ جو آیت مبارکہ ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا، کہ اگر وہ شرک کا حکم دے تو پھر ان کی بات نہیں مانی جائے گی. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت میرے حق میں نازل ہوئی. میں اپنی والدہ کا بڑا فرما بردار اور اطاعت گزار تھا. ان کی خدمت اور دل جوئی میں کوئی دقیقہ فروغ گزاشت نہ کرتا، یعنی کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا، ہر وقت ان کی دل جوئی کرتا، ان کی خدمت کرتا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب مجھے نعمت ایمان سے مشرف کیا، حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں جب میں ایمان لایا تو میری ماں سخت بد افروختہ ہوئی، یعنی سخت ان کو غصہ آیا. مجھے کہنے لگی ایسا تم نے یہ کیا حرکت کی ہے؟ اگر تو نے اس نئے دین کو نہ چھوڑا تو میں کھانا پینا بند کر دوں گی یہاں تک کہ مر جاؤں گی، اور لوگ تجھے اپنی ماں کا قاتل کہہ کے آگ دلائیں گے اور تو ملک بھر میں رسوا ہوگا. حضرت سعد بن ابی وقاص فرماتے ہیں میں نے کہا اماں ایسا نہ کرو، میں کسی قیمت پر اپنا دین نہیں چھوڑوں گا. لیکن وہ بضد رہی، دن بھر نہ کچھ کھایا اور نہ پیا، رات بھی یوں ہی گزار دی، جس کے باعث وہ بہت کمزور ہو گئی. دوسرا دن اور رات اس نے فاقے سے گزارا، اب تو اس کی کمزوری حد کو پہنچ گئی. حضرت سعد فرماتے ہیں جب میں نے ان کی یہ ضد دیکھی تو اب میں نے فائنل آخری جو کلمہ کہنا تھا وہ کہہ دیا. کیا کہا؟ اے میری ماں تو خوب جان لے اگر تیری 100 جانیں ہوں اور سب ایک ایک کر کے نکل جائیں تو خدا کی قسم میں اپنے دین کو پھر بھی نہیں چھوڑوں گا. اب تیری مرضی ہے تو کھا اور نہیں ہے تو بے شک نہ کھا، میں اپنا دین چھوڑنے کے لیے کسی قیمت پر تیار نہیں ہوں. حضرت سعد فرماتے ہیں میرا عزم مصمم پختہ ارادہ دیکھ کے میری ماں نے بھوک ہڑتال ختم کر دی. تو اب یعنی جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کا حکم دیا تو حضرت سعد نے فرمایا کہ ادب و احترام تو برقرار رکھوں گا، لیکن اگر اس قیمت پہ کہ مجھے اللہ کی نافرمانی کرنی پڑے، دین حق کو چھوڑنا پڑے، شرک کرنا پڑے، تو یہ کسی صورت میں نہیں ہو سکتا. ایک جان کے اگر تیری 100 جانیں ہوں اور 100 جانیں ایک ایک کر کے نکل جائے پھر بھی میں نہیں چھوڑوں گا. تو جب ان کو پتہ چل گیا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا تو پھر انہوں نے بھی ختم کر دیا، بھائی ٹھیک ہے ایسے ہی ٹھیک ہے، پھر کسی کو کریں. تو ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں مفسرین کرام نے ایک اور نقطہ بھی نقل کیا ہے
کہ حضرت لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ پہلے تو فرمایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی اور یہ حکم دیا کہ اللہ کا شکر ادا کرو۔ آگے حضرت لقمان اپنے بیٹے کو شرک سے بچنے کی نصیحت کر رہے ہیں۔ درمیان میں یہ دو آیتیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ، ہم نے انسان کو حکم دیا۔ اس میں والدین کے ساتھ اس نے سلوک اور اس کی پھر ایک حد بندی ذکر کی۔ آگے پھر 4 آیتیں جو ہیں اس میں حضرت لقمان جو اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں ان کا ذکر ہے۔ تو یہاں ایک نقطہ بعض مفسرین نے یہ بیان کیا ہے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو باقی تو تمام نیک کاموں کی نصیحت کی، لیکن والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا اس میں تذکرہ نہیں تھا، کیونکہ اس میں ان کا اپنے ذات کا بھی دخل تھا کہ وہ کہتے بھئی میں تمہارا باپ ہوں، تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم میرا ادب کرو، احترام کرو۔ تو چونکہ اپنی ذات کا بھی اس میں دخل تھا تو اس لیے اس کا تذکرہ انہوں نے نہیں کیا، باقی تمام نیک کاموں کا انہوں نے حکم دیا۔ تو انہوں نے اپنی ذات کی جس کا دخل تھا اس چیز کو چھوڑ دیا، تو اس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کر دیا۔ تو یہاں یہ بات ہو گئی۔ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے حق کی تو بات کرتے ہیں، لیکن فرض جو ہوتا ہے اس کی طرف توجہ کم ہوتی ہے کہ کیا ہمارا فرض کیا ہے، ہماری ڈیوٹی کیا ہے۔ رائٹ جو ہے یہ ہمارا رائٹ ہے جی، یہ ہمارا رخت ہے، لیکن ڈیوٹی کیا ہے، ڈیوٹی کی طرف توجہ کم ہوتی ہے، رائٹ کی طرف زیادہ ہوتا ہے کہ یہ ہمارا رخت ہے جی، لیکن ڈیوٹیز کیا ہے اس کی طرف توجہ کم ہوتی ہے۔ یہ عام طور پر انسان میں یہ چیز پائی جاتی ہے کہ ہر آدمی اپنے حق کی بات کرتا ہے اور ڈیوٹیز کی طرف توجہ کم ہوتی ہے۔ حضرت لقمان نے اپنی ڈیوٹی ادا کی، اولاد کی تربیت، اس کو اخلاق حسنہ، اچھی چیزوں کا پابند بنانا، اچھی چیزوں کی تربیت کرنا، اچھی چیزوں کی تلقین کرنا، یہ تمام چیزیں تو انہوں نے اپنے بیٹے کو سکھائیں، لیکن اپنا حق جو ہے اس کو ذرا پیچھے کر دیا، بھئی اپنے حق کی ہم بات نہیں کرتے۔ تو گویا جو اپنی ڈیوٹیز ادا کرتا ہے اس کا حق اللہ تبارک و تعالیٰ پورا کر دیتا ہے کہ انہوں نے اپنی ڈیوٹی ادا کی، بھئی میری ڈیوٹی ہے اپنی اولاد کی تربیت کرنا، میں اس کو کروں، اپنے حق کو رہنے دیا۔ تو جب اپنا حق انہوں نے پیچھے چھوڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حق کی بات کر دی، بھئی ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ یعنی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں اور یہاں یعنی جہاں پر بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کے ساتھ ساتھ ماں باپ کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دیا۔ تو یہاں بھی حضرت لقمان نے جو نصیحتیں باقی کی ہیں ان کا ذکر آگے آ رہا ہے۔ صرف پہلی نصیحت کی شرک نہ کرو، شرک کے نفی کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان آیات میں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کا حکم دے دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ جب کوئی آدمی اپنی ڈیوٹی ادا کرتا ہے تو اس کے حقوق کو خود رب ذوالجلال پورا کر دیتا ہے۔ یہاں پر بھی یہ چیز انہوں نے اپنی ڈیوٹی ادا کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے حق کی بات کر دی۔